اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان تمام فقراء سے، اگر تم ہر روز پڑھو 100 مرتبہ تم سے کسی خیر کو فوت نہیں ہونے دے گا۔ سماعت فرمایا کہ ایک تسبیح ایسی ہے جو نجات دیتی ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہ الصلاۃ والسلام گزر رہے تھے ایک ایسے باغ کے قریب سے جہاں آپ نے غلام کو اس طرح مشاہدہ فرمایا کہ خود ایک لقمہ روٹی کا استعمال کرتا ہے اور ایک لقمہ سامنے بیٹھے ہوئے حیوان نجس یعنی کہ کلب کو ڈال دیتا ہے۔ امام قیام فرماتے اس کے عمل کو مشاہدہ کرتے، ایک لقمہ، 2 لقمے، 3 لقمے، آپ نے مشاہدہ کیا کہ ہر ایک لقمے کے ساتھ وہ انصاف کر رہا ہے، ایک خود لیتا ہے، ایک اسے کھلا دیتا ہے۔ امام علیہ السلام داخل باغ ہوئے اور ارشاد فرما کے داخل ہوئے کہ کیا تم ہمیں اپنے باغ میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہو؟ کیا کریم حسین، کیا مہربان حسین۔ ہم اور آپ تو شاید پوچھنے کی زحمت نہ کریں مگر امام ایک غلام سے بھی پوچھ رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ میں مستقبل کی پوری بشارت موجود ہے۔ کیا میں تمہارے باغ میں داخل ہو سکتا ہوں؟ جبکہ یہ باغ کا مالک نہیں ہے، باغ کا ملازم ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، امام کا احترام کیا، سلام کیا۔ امام نے اس کے اس عمل کی تعلیل دریافت فرمائی، وجہ پوچھی، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نارملی انسان حیوان کو کھلا دیتا لیکن اس طرح کھلانا کہ ایک خود کھائے، بہت غور کیجئے گا۔ آج کل بہت بڑا مسئلہ ایسے علاقوں میں کہ جو ترقی یافتہ کہے جاتے ہیں کہ کیا گھروں میں ڈاگ کو پال سکتے ہیں اور کیا اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ خلق خدا سے محبت اور ہے اور طہارت کا مسئلہ اور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حیوانات کی اقسام کا مسئلہ بھی مختلف ہے۔ کون سا حیوان کس مصرف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کے گھر میں رکھے جانے کا حوالہ۔ خیر میں فقہی مسئلہ بیان نہیں کر رہا، بس ایک اشارہ مکمل کیا۔ یاد رکھیے گھر کے باہر اگر آپ نے کوئی حیوان پالا ہوا ہے، اسے آپ اگر خوراک کھلاتے ہیں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ امام نے اس سے سوال کیا، وہ کہتا ہے مولا سے کہ مولا میں نے آپ کے جد کا فرمان سنا تھا۔ کیا فرمان سنا تھا؟ کہتا ہے آپ کے جد کا فرمان سنا کہ ادخال السرور فی قلب المومن افضل الاعمال بعد الصلاۃ، نماز کے بعد سب سے افضل ترین عمل کہ کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دی جائے۔ نماز کے بعد سب سے افضل عمل کہ کسی مومن کے دل کو راضی کیا جائے۔ تو یا ابا عبداللہ میں اس قابل تو نہیں کہ مومن کو راضی کر سکوں۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اس باغ کے مالک کا ملازم، غلام، اور یہ حیوان کلب بھی اسی باغ کے مالک کا غلام یعنی کہ پلا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک لقمہ اسے روٹی کھلا کے اپنی روٹی میں سے اس کے دل کو خوش کر کہ شاید وہ ثواب حاصل کر۔ اللہ اکبر۔ سرکار سید الشہداء نے باغ کے مالک کو بلوایا، باغ کے مالک سے اس غلام کو خرید لیا۔ باغ کے مالک نے مولا کی آمد کی برکت سے باغ کو آپ کے نام پر ہبہ کر دیا۔ امام نے غلام کو آزاد کر کے باغ اس غلام کے حوالے کر دیا۔ اگر حجت خدا اتنی محبت کرے
تو خدا کتنی محبت کرے گا. کسی ایک حیوان پر شفقت کرنے پہ اتنی محبت ہو تو کسی انسان پر اگر نرمی اختیار کی جائے. اور میں خاص پیغام دینا چاہوں گا ان افراد کے لیے صاحبان اختیار ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ذرا سا ہاتھ رکھیں نرم. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. اپنے ماتحت افراد پر سختی نہ کریں. وجبت محبتی للمتعاطفین فیا. میری محبت واجب ان دو افراد کے لیے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار کریں میری خاطر. وجبت محبتی للمتواصلین فیا. اور میری محبت واجب ان دو افراد کے لیے جو ایک دوسرے سے ملاقات کریں, تعلقات قائم کریں میری خاطر. تو اگر خدا کی محبت کو حاصل کرنا ہو تو خدا کی محبت خدائی کی محبت میں تلاش کیجیے. اگر آپ نے خدا کی خلق میں محبت کی ہے تو خدا کی محبت آپ تک پہنچے گی. اور آخری جملہ حدیث قدسی آج کی حد تک, وجبت محبتی للمتوکلین علیہ. اور میری محبت واجب ہے ان دو افراد کے لیے, بلکہ صیغہ جمع کا متوکلین, ان تمام کے لیے جو مجھ پر بھروسہ کر رہے. آپ دعائے افطار میں کیا پڑھتے ہیں؟ آخری جملہ وہ علیکہ توکلت. کبھی اس جملے پہ غور بھی کیا ہے؟ اچھا, میں کل بھی اشارہ کر چکا تھا کہ وقت افطار میں آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. سارے دن کی محنت کے بعد ایک وقت آتا ہے وصول یابی کا, جب خدا آپ کو کچھ دینا چاہتا. اور آج مسائل کے بیان کے شروع میں نے یہ حدیث قدسی بیان کی تھی کہ خدا کا فرمان الصوم لی وانا اجزی بہ. ایک طریقہ اس طرح بھی روایت کا سامنے آیا کہ خدا کا روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا. تو وقت افطار آپ نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اے خدا, میں نے تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا اور روزہ رکھا تیرے لیے. اور آخری جملہ وعلیک توکلت, میں نے تیری ذات پر بھروسہ کیا. نہ تو روزہ ضائع ہوگا, نہ عمل برباد ہوگا, نہ جزا انسان کی خطرے میں پڑے گی. بھروسہ اس پر ہے جو بھولتا نہیں ہے. اللہ اکبر. آئیے آج کی حد تک ان جملات سے حدیث قدسی. اب آئیے آگے بات کو بڑھائیں. اور کل آپ کی خدمت میں امام سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس جناب ابو حمد صومالی کی دعا کے کلمات پیش کر رہا تھا. کس عنوان کے تحت میں؟ عنوان ہے یاد آخرت. آخرت کی یاد. خیر, جب سے کرونا آیا تب سے تو شاید آخرت کی یاد کچھ زیادہ ہوئی گئی. تسبیح کیا ہے؟ کچھ باتیں کل بیان ہوئی. سبح یسبح تسبیح کی اقسام ہیں, اور میں لیے چلتا ہوں آپ کو براہ راست معصوم کی خدمت میں. کل آپ نے سماعت فرمایا کہ ایک تسبیح ایسی ہے جو نجات دیتی ہے. آپ پوچھیں گے مولانا اس کو آپ نے تسبیح کیسے کہا؟ یہ تو آیت کریمہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس سے میں نے تسبیح کہا سورہ صافات کی آیت نمبر 140 کی بنیاد پر. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. آیت نمبر 141 تک. خوب, کیا مطلب؟ خدا کہتا کہ اگر یونس تسبیح نہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے
تو وہ شکم ماہی کے پیٹ میں رہتے، ماہی کے پیٹ میں رہتے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک کے لیے۔ اگر آپ کی کوئی مشکلات ہوں تو اس مشکلات سے نکلنے کا راستہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضرت یونس تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتے تو پیٹ میں رہتے مچھلی کے قیامت تک کے لیے۔ تو اگر آپ کو اپنی مشکلات کا خاتمہ چاہیے تو پڑھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس تسبیح کا نام ہے تسبیح منجی یا منجی، نجات دینے والی۔ ایک تسبیح ہے جو فقیروں کے لیے حج کے برابر ہے۔ جب فقراء پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے، روایت ساری چھوڑ دیتا ہوں، خالی تسبیح کی بحث کرتا ہوں۔ جب پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے تو شکایت کی اپنی غربت کی کہ یا نبی اللہ، یہ اغنیاء تو صاحبان ثروت ہیں، یہ تو ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں، ہم غریب کہاں حج کر سکتے ہیں؟ ہر سال حج، اور حج میں سب سے مہنگا ترین عمل ہے قربانی، اور قربانیوں میں سب سے افضل قربانی ہے اونٹ کی قربانی۔ کیا خیال ہے؟ لوگ تو بکرے پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں، ویسے تو چاہتے ہیں کہ سارے مستحبات انجام دے، تو آئیے قربان کیجئے اونٹ کو۔ سب سے افضل کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان تمام فقراء سے، اگر تم ہر روز پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو تمہارے نامہ اعمال میں ایسے 100 حج کا ثواب جن میں اونٹ قربان کیے گئے ہوں، جن میں اونٹ نہر کیے گئے ہوں، قربان کیے گئے ہوں۔ تو تسبیح کہ جو فقیر کو حج کا ثواب دلوا دے، تسبیح جو گناہوں کی بخشش کا باعث بنے۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18، نمبر 17 اور 18، یہ دو آیت ہیں۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ دو آیتیں آپ فرماتے ہیں اگر یہ دو آیتیں تین مرتبہ پڑھو صبح میں اور رات میں پڑھو گے 3 دفعہ یہ دو آیتیں، تو خدا وند عالم تم سے کسی خیر کو فوت نہیں ہونے دے گا، رات کی ساری خیر تمہیں مل جائے گی اور کوئی شر تمہاری طرف آنے نہیں پائے گا، خیر جانے نہیں پائے گی، شر آنے نہیں پائے گا۔ اور اگر صبح میں پڑھو گے تو سارے دن کی خیر تمہیں ملے گی اور سارے دن کے شر سے بچو گے۔ سورہ روم 2 آیتیں، آیت نمبر 17، آیت نمبر 18۔ اس تسبیح کا نام ہے تسبیح مغفرت گناہان یا جمع خیر۔ اور چوتھی اور آخری تسبیح بھی سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے ارشاد فرماتے کہ راوی کہتا ہے کہ راوی کا نام یزید ہے ابن عاصم، کہتا ہے ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس، کہتا آنے کے بعد کہ بتائیں سبحان اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا دیوار کی طرف کہ یہ دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے جو باغ ہے، باغ میں جو بندے خدا کام کر رہا ہے اس سے پوچھو تفسیر سبحان اللہ کیا ہے۔ کہ وہ ہے کہ جو رسول کے زمانے میں بھی یا تو خود پوچھتا جاتا تھا اور جب تھک جاتا تھا تو پیغمبر خود عطا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔
راوی کہتا ہے کہ یہ شخص چلا گیا باغ کے اندر، دیکھا باغ میں ابو تراب ہیں. قبلہ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے، آپ نے اب تک زندگی میں کتنی سنی مجلسیں، اور جب آپ نے خطیب کو، ذاکر کو، عالم کو کسی فضائل مولا پر خوش ہو کر کہا سبحان اللہ، تفسیر کیا تھی اس کی؟ ترجمہ نہیں پوچھ رہا، تفسیر کیا تھی؟ تو آئیے مولائیوں کی خدمت میں سبحان اللہ کی تفسیر مولا کی زبان سے سنیں گے، تاکہ لفظ تسبیح مکمل کر سکوں آج کی حد تک. ارشاد فرمایا مولانا، جب اس نے پوچھا، کہتا یا علی سبحان اللہ کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا تعظیم جلال اللہ، اللہ کی جلالت کی تعظیم. امام فرما رہے ہیں اللہ کی جلالت کی تعظیم، وہ تنزیہ ہو اور اس کی پاکیزگی، اسے مبرہ قرار دینا ہر اس بات سے ان ما قال فیہ المشرکون، جو مشرک اس کے بارے میں بیان کرتے، ان تمام باتوں سے خدا کو پاک اور پاکیزہ قرار دینا. فرماتے جب بھی کوئی بندہ خدا سبحان اللہ کہتا ہے ان دو مفاہیم کے ساتھ، تو سارے فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں.